خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ جن لوگوں کے پاس جہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس یعنی مستقل رہائشی ویزا ہے اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ عارضی میں کنورٹ کر دیا جائے اور آئندہ لوگوں کو مستقل ویزا نہ دیا جائے، تو اس کی کیا صورتحال ہے اور کیا حکومت کے اندر خود تضادات موجود ہیں، اور جو ایون جو مائیگریشن کے وزیر ہیں اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے جو وزیر ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور تجاویز میں کچھ اور ہے۔ اور اس حوالے سے ایک یہاں پہ پٹیشن جو ہے وہ اس پہ بھی دستخط ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ہم بتائیں گے کہ کتنے ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے اس پٹیشن پہ دستخط کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں 26 ستمبر کو حکومت کو ایک انکوائری رپورٹ ملی اور یہ حکومت نے قائم کی تھی، جس میں حکومت نے پوچھا تھا کہ کیا جن لوگوں کو ہم نے مستقل ویزا دیا ہوا ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا ہم ان کے اس ویزے کو عارضی ویزے میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ تقریباً 1,20,000 کے قریب لوگ بنتے ہیں، تو ان سے وہ پرماننٹ ریزیڈنس واپس لے لی جائے۔ اب یہاں پہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے اور ان کے وزیر جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ حکومت کو خود نہیں پتا، اور یہ ان کی جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ یعنی حکومت میں موجود ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، وزیر کچھ کہتے ہیں، اور دوسری جماعت کچھ کہتی ہے۔ اب جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فیصل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون صرف ان لوگوں پہ لاگو ہوگا جن لوگوں نے اسائلم لیا تھا، لیکن دوسری طرف جو ان کی اتحادی جماعت ہے، جو پریس کانفرنس میں بھی ان کے ساتھ تھے، لودوگ اسپلنگ، جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو ورک پرمٹ پہ آئے تھے، باقی سب لوگ نہیں بچیں گے۔ ایون وہ لوگ جنہوں نے شادی کی ہوئی ہے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری اپنی بیوی جو شادی کے ذریعے جس کو پی آر ملی ہے، وہ بھی جو ہے اس کی پی آر ختم ہو جائے گی۔ تو صورتحال کیا ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ درست نہیں ہے۔ وزیر کا یہ کہنا کہ صرف اسائلم والے لوگ اس کی زد میں آئیں گے، وہ بھی درست نہیں ہے، اس میں باقی لوگ بھی آئیں گے، وہ 8 کیٹیگریز ہیں۔ اور جو انہوں نے کہا ہے ایس ڈی کے جو ترجمان ہیں لودوگ اسپلنگ، کہ جو شادی کر کے لوگ آئے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شادی کی بنیاد پہ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس لی ہے اس کا انکوائری کمیٹی میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 8 کیٹیگری ہے، اور اس 8 کیٹیگری میں جو ہے وہ پناگزین بھی شامل ہیں، اس میں جو جمنازیم لاء کے تحت جن لوگوں کو ویزا ملا تھا وہ بھی شامل ہیں، اس میں ایل ٹی آر والے بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پہ کنفیوژن جو ہے وہ مائیگریشن کے وزیر نے اور ایس ڈی کے جو مائیگریشن کے حوالے سے ترجمان ہیں جو اس پریس کانفرنس میں، ان کے بیانوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات ڈال دی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ تو انکوائری کمیٹی نے جو ایل ٹی آر کے حوالے سے بھی بات کی، یعنی جن کو لانگ ٹرم EU ریزیڈنٹ کارڈ دیا جاتا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ریسرچرز ہیں، جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں یا ہائی اسکلڈ ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ سب ابھی تجاویز ہیں، اس پہ ابھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، اور یہ بھی صرف جو ہیں وہ تجاویز ہیں، ابھی اس حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مائیگریشن کے وزیر اور ان کی جو اتحادی جماعت ہے جو مائیگریشن کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتی ہے، وہ بھی اگر اس پہ کلیئر نہیں ہوں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے جو ہے وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ابھریں گے، اور جو حکومت اس حوالے سے قانون سازی کی طرف جا رہی ہے، تو اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ پٹیشن اس پہ سائن ہونے شروع ہوئے ہیں۔ یہ ایک 26 سالہ نوجوان ہیں محمد مادی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس پہ 40,000 لوگوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ یہ جو تجویز ہے مستقل جو ویزا یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کو ختم کرنے والی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں جو ہے وہ اسائلم والے لوگ بھی آتے ہیں، پناگزین بھی آتے ہیں، جن کو لانگ ٹرم ریزیڈنسی دی گئی ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں، جمنازیم لاء والے وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ تقریباً 8 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، اور یہ جو پٹیشن پہ سائن ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قانون کو بیک ڈیٹ سے پیچھے سے نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مستقبل کے لیے حکومت نے کوئی منصوبہ بندی یا پلاننگ کرنی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس قانون کو پچھلی گزشتہ ڈیٹ سے کر کے یا جن لوگوں کے پاس اس وقت پرماننٹ ریزیڈنس ہے ان پہ اپلائی کرنا جو ہے وہ بالکل ناانصافی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پہ مزید لوگ جو ہے وہ اس پٹیشن پہ سائن کر رہے ہیں تاکہ اپنی آواز جو ہے وہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچا سکیں، تاکہ حکومت جو ہے وہ سوچے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس تجویز
کی حمایت نہیں کرتی اور وہ اس طرح سے اپنا موقف تبدیل کرے۔ اور ابھی تک حکومت نے بھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا کہ اس بل کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے گا، کیونکہ حکومتی جماعتوں کے درمیان جو ہیں وہ خود اختلافات ہیں، اور تمام جماعتیں جو ہیں جو اس وقت 3+1 جن کی حکومت ہے وہ اس پہ متفق نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو اس حوالے سے ورڈ تھے ان کو پریشان ابھی نہیں ہونا چاہیے، اور امکان یہی ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ پٹیشن پہ بھی سائن کر رہے ہیں اور حکومتی جماعتوں میں بھی جو ہے وہ ابھی اس حوالے سے کنسنسس نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ یہ تجویز ہی رہے اور یہ اس طرح کا قانون نہ بنے۔ بہرحال جو اپڈیٹس آ رہے ہیں، جو بھی اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہ اس چینل کے ذریعے میں آپ تک پہنچاتا جا رہا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا تعاون جاری رہے گا تو اس طرح سے آپ کو یہ اپڈیٹس ملتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔